بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CAD یا CHD کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے CAD یا CHD یعنی کرونری شریان کی بیماری یا کرونری دل کی بیماری پر۔ اس بیماری سے اب تک تقریباً 7 ملین لوگ مر چکے ہیں اور تقریباً 129 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی بیماری ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کرونری شریان کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں دل کی شریانوں میں چربی اور دیگر مادے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کو خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں میں سب سے عام بیماری ہے۔ اس بیماری کی علامتیں کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہیں جیسے سینے میں سخت درد یا تکلیف شروع ہو کر کندھے، بازو، کمر، گردن یا جبڑے میں پھیل سکتی ہے۔ کبھی کبھار یہ سینے میں جلن کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ علامات زیادہ تر ورزش کرنے یا ذہنی تناؤ کے دوران ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ آرام کرنے سے چند منٹوں میں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس دوران سانس لینے میں مشکل بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی۔ اس میں اکثر پہلا اشارہ دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس بیماری کو بڑھانے والی وجوہات ہائی بلڈ پریشر، زیادہ سگریٹ نوشی، ذیابیطس یعنی شوگر، ورزش نہ کرنا، موٹاپا، ہائی کولیسٹرول اور غیر صحت مند بخش خوراک کا استعمال، ڈپریشن اور زیادہ شراب پینا ہے۔ کرونری شریان کی بیماری کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ECG دل کے تناؤ کا ٹیسٹ اور CTCA کرونو اینجیوگرافی۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے صحت مند غذا کھانا، باقاعدہ ورزش کرنا، اپنے وزن کو کنٹرول کرنا اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو شوگر، ہائی کولیسٹرول یا ہائی بلڈ پریشر ہو تو ان کے لیے مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں، جبکہ بعض افراد کو اسپرین یا نائٹرو گریسلین جیسی ادویات بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر بیماری بہت شدید ہو تو اس صورت میں CABG یا کرونری آرٹری بائی پاس سرجری PCI کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 2015 میں اس بیماری نے دنیا بھر میں تقریباً 110 ملین افراد کو متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں 8.9 ملین اموات ہوئی۔ یہ بیماری دنیا بھر میں موت کی سب سے عام وجہ ہے، جبکہ 2010 کے درمیان ترقی یافتہ ممالک میں اس بیماری کے کیسز کی تعداد میں خاص طور پر کمی ہوئی ہے۔ 2010 میں امریکہ میں 65 سال سے زائد عمر کے 20% افراد اس بیماری سے متاثر تھے، جبکہ 45 سے 64 سال کے 7% افراد اور 18 سے 45 سال کے 1.3% افراد اس کا شکار تھے۔ مردوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری سنگین ہو سکتی ہے، لیکن صحت مند طرز زندگی اپنانے سے اس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔